غور سے سننے کے بعد معلوم ہوا یہ کچھ اور نہیں کہا جا رہا تھا، بلکہ مجھے آپ کو طلب کر کے یاد کیا جا رہا تھا اور یہ اعلان کیا جا رہا تھا، ربا میں چلا جاؤں گا لیکن میری گنہگار امت کا خیال کر لے گا۔ آج میں آپ طرح دیکھیں کہ آپ چاروں طرف گناہوں کی دلدلے ہیں۔ آج دنیا میں ہم جو کر سکتے ہیں ہم ان تمام گناہوں پر مکمل طریقے سے عائد ہیں، لیکن اور آپ ہلاکت و بربادی ہم پر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ اسی دعا کا ثمرہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی تھی، کبھی خانہ کعبہ میں تڑپ کر دعا کی تھی، کبھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان جنت اور جنت کی کیاریوں میں بیٹھ کر کے دعا کی تھی، ان جنت کے ستون کے نیچے بیٹھ کر رب کریم سے دو لگائی تھی اور اعلان کیا تھا، اے ربا یہ میری گنہگار امت ہے، لیکن اس امت کو ایک مرتبہ ایک وقت میں ایک ساتھ میں اس کو ہلاک و برباد مت کر دے گا۔ میرے عزیز و نوجوانوں، ذرا ہم اس نبی کی طرف کو ایک مرتبہ اس کی جھلک دیکھیں اور دیکھیں کس طریقے سے لوگ میرے اور آپ کے نبی کو ستا رہے ہیں، لوگ میرے اور آپ کے نبی کو تڑپا رہے ہیں، لیکن آپ نے دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم ذرا دیکھیں آج اگر معاشرے میں اور آپ گناہوں کی دلدل میں اتنے چلے گئے کہ اگر اللہ رب العزت والجلال کی پکڑ آ جائے تو یقیناً کم ہوگی۔ اس دنیا کے اندر میں اور آپ ذرا دیکھیں اور معاشرے پر نظر ڈالیں، آج نوجوان بھائی ارتداد کے دہنے پر آج بچیاں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں آج ہمارے معصوم بچے جن کی زندگی میں قرآن ہونا چاہیے تھا، جن کی زندگی میں نبی کی عطائی ہونی چاہیے تھی، آج جن نوجوانوں کے اور نوجوان بھائیوں کے ہاتھوں میں نبی کی سیرت ہونی چاہیے تھی، نبی کا دامن ہونا چاہیے تھا، نبی کے اخلاق ہونے چاہیے تھے، نبی کی عادت ہونی چاہیے تھی، نبی کا کردار ہونا چاہیے تھا، آج وہی نوجوان، آج وہی ہمارے بچے اس نبی کی سنت سے، اس نبی کے طریقے سے، اس نبی کی عادت سے، اس نبی کے اخلاق و کردار سے کتنے دور ہے۔ ذرا ہم دیکھیں اور معاشرے پر نظر ڈالیں اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے کی صورتحال آج ہم لوگوں نے بنا دی ہے اور معاشرے کے اندر ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ آج دنیا بھر کے اندر میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ کروں، اس کے بعد اپنی بات کو سمیٹوں۔ ذرا دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا، مجنبی میں تب سب لوگ جانتے ہیں۔ بلال حبشی کا ایک مقام بلند و بالا ہے، علماء کا مجمع اور علماء کا جنب غفیر ہے، اور یہ پیغام آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کس وجہ سے آپ کو ستایا گیا، کس وجہ سے آپ کو دنیا کے اندر اذیتیں پہنچائی گئی، کس طریقے سے آپ کو دنیا کے اندر مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے مکہ المکرمہ میں اس پتھریلی لوکیلی اور گرمیلی زمین پر کس طریقے سے آپ کو گھسیٹا گیا۔ آپ دنیا کے اندر اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں اور کھولنے کے کئی دور مسلمانوں، مجھے آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، مجھے آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے لوگ آج موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کو مارنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، میرے نبی کی سیرت دیکھیں، تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، بلال حبشی کو مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے بہادر ملتے اور بلال حبشی کو مارنا شروع کر دیتے۔ کس وجہ سے؟ صرف لا الہ الا اللہ کی نسبت پر، صرف اس وجہ سے کہ بلال ایمان والا ہو گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کا غلام ہو چکا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کا عاشق ہو چکا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کی سیرت پر عمل پیرا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کی عطائیں
اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آتا ہے. بلال حبشی کو دنیا کے اندر لوگ ستاتے ہیں، مکے میں اس موکیلی زمین پر، اس پتھریلی زمین پر گھسیٹتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے کہتے ہیں او بلال تو دنیا کے اندر محمد کا دامن چھوڑ، ہم تجھے آزادی دیں گے. لیکن محمد کہتا ہے اے دنیا کے لوگوں، بلال کہتا ہے تم یہ کہتے ہو محمد کا دامن چھوڑ دے. آج میں اعلان کر کے کہتا ہوں اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اپنی ملکیت میں تنہا ہے. میں اعلان کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول ہے. میرے عزیز و نوجوانوں، بلال حبشی کو ستانے کے لیے مکے کے بڑے بڑے کافر مل جاتے، لیکن بلال کا ایمان ٹس سے مس نہ ہو سکا. آپ ذرا مجھے آپ کو بھی سوچنے کی سخت ضرورت ہے کہ آج اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے اور یوں کہیں کہ ایمان کا دامن چھوڑو، یہ بلال کی سیرت ہے اور یہ بلال کی سنت ہے کہ آج دنیا کے لوگ مار کر کے کہتے ہیں تم نبی کا دامن چھوڑو، تم اللہ کی باتیں چھوڑو، تم قرآن کی باتیں چھوڑو. تو مسلمانوں یاد رکھنا، میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے تقریباً جو 15 باتیں ارشاد فرمائی اور کسی روایت میں آپ نے 16 باتیں ارشاد فرمائی یا آپ نے 14 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے آپ نے تعلیم اور ایک سبق یہ جاری فرمایا اے دنیا کے لوگوں یاد رکھنا، یہ دنیا کے لوگ کیسے ہی حالات پیدا کر دیں، یہ دنیا کے لوگ تمہیں اذیتیں پہنچاتے تمہیں سولی پر چڑھاتے، اذیتیں پہنچاتے تمہیں دنیا کے اندر رہ کر تندور کے حوالے کر دے، آگ کے حوالے کر دے، یا سولی پر چڑھا دے، یا تیرے جسم کے مار کر 2 ٹکڑے کر دے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کے لوگ کچھ بھی کر لیں لیکن تمہیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے. آج میں آپ کی طرح دیکھیں کہ آج ہمیں بھی اس سبق کے اوپر اور اس سیرت پر، اس سنت پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ حالات کچھ بھی پیدا ہو جائیں لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ماشاءاللہ سب کریں گے. اپنے ایمان کا کوئی سودا نہیں کرے گا نا. اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول کو یہ تعلیم اور یہ سبق جاری فرمایا اور میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان اطہر سے 5 باتیں ارشاد فرمائی. ان 5 باتوں میں سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا سبق یہی جاری فرمایا کہ حالات کچھ بھی آ جائیں تم اپنے دل کے اندر اس چیز کو رکھ لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر کوئی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. یوں ہی فرمایا میرے اللہ نے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. یہ انسان جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہو اور ایمان لانے کے بعد اپنے دوستوں کے چکر میں، اپنے رشتہ داروں کے چکر میں یا کسی احباب کے چکر میں آ کر یہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمایا یہ اس نے ایمان لانے کے بعد جو کفر کو اختیار کیا ہے اور پھر اس نے ایمان کی حالت میں جتنے بھی نیک کام کیے ہیں اللہ رب العزت والجلال ذکر کرتا ہے فقد حبط عملہ، اس کے تمام اعمال بیکار، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اسی پر بس نہیں فرمایا، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب یہ انسان اس دار پانی سے ہو کر رب کریم کے دربار میں آئے گا، اللہ کے حضور آئے گا،
اللہ رب العزت ذل جلال کے سامنے آئے گا، آخرت کے اندر آئے گا، تو آخرت میں اس جگہ پر یہ انسان خسارے، نقصان اور توتے کے علاوہ کچھ نہیں پائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس پاکیزہ ماں اور بہنوں، ذرا اپنی زندگی میں یہ پیغام رکھ لینا کہ حالات کچھ بھی آ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ دینی مدارس اور یہ مدارس اسلامیہ مجھے آپ کو یہی تعلیم دیتے ہیں، مجھے آپ کو یہی سبق دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کی جو مرضی ہے کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایمان والا، یہ ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پر عزتی والجلال کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور یہ اپنے ایمان کو سودا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس بات کو اور مزید اس میں اضافہ کرنے کے لیے میں بس اس پورے مجمع کے اندر سے اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے ایک اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری یہ مائیں بہنیں، جیسے ہمارے بچے، یہ معصوم بچے اور بچیاں، ان کی زندگی میں قرآن کس طریقے سے، ان کی زندگی میں اللہ کی ذات پر بھروسہ، ان کی زندگی میں اللہ رب العزت ذل جلال کے اوپر ایمان اور عقیدہ کس طریقے سے مضبوط ہو جائے، تو یہ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے سبق دیتے ہیں اور اس کو مضبوط کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس پورے مجمع کے اندر سے میں